السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر داستان ہے۔ آج بھی ہر سرد رات کو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ رات بھی بڑی سرد اور وحشتناک تھی۔ وادی کی یخبستہ ہوائیں گھر کے بند دروازوں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتش دان سلگ رہا تھا اور نرم گرم بستر پر میرے بھائی شہاب کے دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن بھائی جاگ رہے تھے۔ مجھے برابر والے کمرے سے ان کے ٹہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتفاق ہے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور بھائی کے قدموں کی آہٹ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ آج رات کی بات نہ تھی، عرصہ دراز سے میرے بھائی کا یہی معمول تھا۔ جب ساری مخلوق سوئی ہوتی وہ جاگ رہے ہوتے اور اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر ماضی کی یادوں سے کچھ تو خون میں مصروف رہتے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کس وجہ سے ہے اور کس کی یادیں ان کو شب بھر سونے نہیں دیتی۔ وہی جو مر کر بھی ان کی یادوں میں زندہ تھی، مہکتے گلابوں کی مانند تر و تازہ تھی۔ اس ستم گر کی روح نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے اندر بسیرا کر لیا تھا اور وادی کی تیز ہواؤں کے ساتھ وہ ہم کو جگانے آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم نے BA کا امتحان دیا تھا۔ کوئی مصروفیت نہ ہونے کے سبب ہم بہن بھائی بور ہو رہے تھے، تبھی والدہ نے کہا کہ ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ ہمارے ماموں سوات میں کئی باغوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس کئی ٹرک بھی تھے جس پر وہ اپنا مال لوٹ کر شہر لے جایا کرتے تھے۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے ٹیڑھے میڑے مگر سرسبز و شاداب راستوں پر تیزی سے دوڑتے رہتے تھے۔ مدت بعد ہم دوبارہ ان خوبصورت راستوں کو دیکھ رہے تھے۔ سیب، خوبانی اور آلوچے کے درخت مہک رہے تھے۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ فطرت اپنے پورے عروج پر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے شہر میں کیا رکھا ہے؟ گاڑیوں کا شور و غل، کارخانوں کا زہریلا دھواں، جہاں زندگی مشین جیسی تھی، اور اس جنت جیسی وادی میں نہ ٹریفک کا شور، نہ دھواں اور نہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ۔ جب ہم باغوں سے گھرے ہوئے ماموں کے خوبصورت گھر کے سامنے پہنچے، اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں تو دوڑتی ہوئی نانی اماں کے پاس چلی گئی جو برآمدے میں بیٹھی تھیں، جبکہ بھائی شہاب مومانی کو سلام کرنے کچن پہنچے۔ مومانی نے بچپن میں شہاب بھائی کو گود لیا تھا اور 3 سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئیں تو والدہ شہاب کو واپس لے آئی تھیں۔ تاہم شہاب اب بھی مومانی کو اپنی ماں کے جیسا چاہتا تھا۔ کچن سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں اور جو کھانا بنا رہی تھی، بھائی شہاب کے خیال میں وہ بھلا مومانی جان کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی، سرخ شال اوڑھے ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ شہاب اسے مومانی ہی سمجھا تھا، حالانکہ وہ ان کی صاحبزادی رابعہ تھی جو قد و قامت میں اپنی ماں جیسی ہو چکی تھی۔ لیکن ہم تو بہت سالوں بعد یہاں آئے تھے۔ اس دوران رابعہ بڑی ہو چکی تھی، یہ تو خیال ہی نہ رہا تھا۔ تبھی بھائی نے مومانی امی کر کے پیچھے سے اپنی باہوں میں اس کو لے لیا۔ گھبرا کر رابعہ مڑی تو بھائی کو تو پسینہ آ گیا، جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ سرخ شال پھسل کر رابعہ کے کندھوں سے گر گئی۔ دھانی لباس میں اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھائی کی اس اچانک حرکت سے وہ بیچاری تو ڈر گئی تھی۔ ذرا سا سنبھلی تو ہوش آیا۔ سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ بھائی بھی بوکھلا کر کچن سے باہر نکل آئے، تبھی سامنے سے ان کو مومانی آتی دکھائی دی۔ اب شہاب ان کو کیسے بتاتے کہ کیا حادثہ ہوا ہے کہ اب وہ اندر قدم رکھنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ رابعہ کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی ہم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہر وقت غصہ رہتا تھا، کیونکہ شہاب سے غلطی ہی ایسی سرزد ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ نے اس کے بعد خود کو شہاب بھائی سے دور رکھا۔ شاید وہ بھیا کو کوئی برا انسان سمجھ چکی تھی۔ وہ تو اب ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ انسان جب زیادہ کسی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے نا،
تو یہ دوری اس کی کشش کو اور بڑھا دیتی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس قدر رابعہ ان سے دور رہتی اتنی ہی وہ ان کو اچھی لگتی۔ وہ اس کو اکثر دور سے ہی دیکھتے رہتے کہ اپنی ماں سے ہنس ہنس کر کیسے باتیں کرتی ہے۔ تب اس کی مسکراہٹ اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتی تھی اور اس کے یاقوتی ہونٹوں پر دانت موتیوں کی مانند جگمگا اٹھتے تھے۔ میرے ماموں کی یہ اکلوتی صاحبزادی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ہنسی ہمارے دلوں میں اجالا کر جاتی تھی۔ لیکن جتنے دن ہم سوات میں رہے، شہاب بھائی اپنی اس کزن سے بات کرنے کو ترستے رہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا۔ شہاب کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تبھی شہاب بھائی صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈوں پر چلا جاتا تھا۔ دوپہر کو اگرچہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، لیکن رابعہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رابعہ کے کمرے میں بہترین شاعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بھلا علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ مومانی دن بھر گھریلو بکھیڑوں میں مصروف رہتی تھی۔ ماموں دن رات کاروبار میں مگن ہوتے تھے۔ میں نانی اماں کے پاس گھسی رہتی، نہیں تو رابعہ سے باتیں کرتی۔ یوں شہاب بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچھتاتے کہ اندھا دھند رابعہ کو مومانی سمجھ کر گلے مل گئے، اور اب یہ لڑکی ان کو تو صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، مگر ناراض رہ کر مسلسل سزا دیے جا رہی تھی۔ مگر پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، شہاب بھائی باغ میں گئے۔ وہاں رابعہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ دفتن بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجا۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بھائی نے کہا، ڈرو مت، بجلی یہاں نہیں گرنے والی۔ بجلی کا کیا بھروسہ؟ رابعہ نے جواب دیا تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس روز میں آپ کو پشت سے مومانی سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے اس روز غلطی میں آپ کو تھام لیا۔ وہ بولی، چھوڑیے، آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد ہی کسی کو تھامیے گا۔ تو آپ نے مجھے معاف کر دیا کیا؟ بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلیں۔ اس نے معافی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن بھائی کے ساتھ قدم بقدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تو محسوس ہو گیا کہ معافی کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔ بھائی نے کپ لے لیا۔ اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ اب شہاب بھائی جب ماموں کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹتا، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوتے۔ بھائی تو اتنے خوش تھے کہ عالم بیداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے۔ ہم 2 ماہ سے زیادہ ماموں کے گھر ٹھہرے تھے۔ تبھی امی کا خط آ گیا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہارے لیے اداس ہیں۔ جب ہم واپس چلنے کو ہوئے، میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد اداسی سے شہاب بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور سوات میں گزارے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے تھے۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ ماموں کے گاؤں سے کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بھائی کارڈ پا کر تو نہال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے، سو وہی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ دوسرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں، لیکن اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی، سو شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ شہاب بھائی اس بار چھوٹے ماموں کے مہمان تھے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ مہندی والی رات آ گئی۔ چھوٹی ماموں کے گھر سے لڑکیاں چلیں تو دولہا کے چھوٹے بھائی نے شہاب بھیا سے کہا کہ تم بھی چلو۔ گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھیں، لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے۔ 2-4 گھروں کے بعد لڑکیاں رابعہ کے گھر گئیں، اس کو بھی ساتھ لینا تھا۔ رات اگرچہ چاندنی تھی، لیکن بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی۔ رابعہ کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آئیں۔ رابعہ ٹھہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی۔ جب اس نے چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا تو شہاب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔
تب شہاب کو لگا جیسے وہ انہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند منٹ ٹھہر کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ لڑکیاں آگے نکل گئیں تو عدیل کی آواز آئی، یار شہاب چلو بھی، اب کیا کر رہے ہو؟ شاید ان کی چپل ٹوٹ گئی ہے۔ شہاب بھائی نے گھبرا کر بہانہ کیا۔ رابعہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی خاطر چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ تبھی وہ دوڑتی ہوئی جلدی سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں داخل ہو گئی۔ لڑکیاں دلہن کو گھیرے ہوئی تھیں اور مہندی لگائی جا رہی تھیں۔ بے اختیار شہاب نے اپنا ہاتھ رابعہ کے سامنے کر دیا۔ مہندی کا تھال اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے انگلی سے بھائی کی ہتھیلی پر مہندی لگا دی۔ وہ رات شہاب بھائی کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ جب یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کو حجرے میں پہنچا کر آئے تو رابعہ کا چہرہ بھی آنکھوں میں تھا، کیونکہ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لڑکیوں سے اچھی لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اس کا بڑے ماموں کے گھر جانا ہوا، جہاں رابعہ سے آلوچے کے باغ میں ملاقات ہو گئی۔ شہاب بھائی نے اسے بتا دیا کہ وہ کل واپس جا رہے ہیں۔ رابعہ نے انہیں بتایا کہ امی جان کہتی ہیں جو گھر داماد بنے گا میں اسی سے بیٹی کی شادی کروں گی، اور اس کا پولیس انسپکٹر ہونا بھی شرط ہے۔ شہاب، کیا تم یہ شرط اپنے والدین سے منوا نہیں سکتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرط کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھائی نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں رابعہ، ہر قیمت پر یہ ملازمت حاصل کروں گا۔ شہر آ کر بھیا نے ابو سے کہا کہ پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، رشوت بھریں یا سفارش کروائیں، جس طرح بھی ہو اس کو پولیس انسپکٹر بنوا دیں۔ والد نے کافی کوشش کی، دوسرے محکموں میں تو اچھی ملازمت مل سکتی تھی، لیکن پولیس کے محکمے میں نہیں مل سکی۔ امی جان رابعہ کو بہو بنانے پر خوش تھیں، والد صاحب بھی راضی تھے۔ وہ ماموں کے گھر رشتے کا اندیا لے کر 2-3 بار گئے بھی، لیکن مومانی کی عجیب شرائط کے سبب بات نہ بنی۔ پولیس کی ملازمت دلوانا ابو کے بس کی بات نہ تھی۔ والدہ اور نانی نے منت سماجت کر کے مومانی سے یہ شرط ہٹوائی، مگر گھر داماد والی شرط پر وہ بدستور اڑی رہیں۔ کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو تو خود سے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ دراصل یہ تو مومانی کا صرف بہانہ تھا، وہ اسی بہانے ہمیں ٹالنا چاہتی تھی۔ ادھر والد صاحب کو یہ شرط منظور نہ تھی، اور گھر داماد بننے پر تو بھائی بھی تیار نہ تھے۔ وہ کیوں کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور ماموں کے گھر جاتے؟ ماموں مومانی خاموش تھے تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماجت کروا کے یہ رشتہ ہم ہی کو دیں گے۔ بھائی وہاں جاتے، مومانی اسی طرح پیار سے ملتی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے بیٹی کا رشتہ ایک نہایت دولت مند سردار کے ہاں طے کر لیا تھا، جس کی ہوا بھی ہم میں سے کسی کو لگنے نہ دی، اور شادی کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دیں۔ اب جب بھی شہاب بھائی مومانی کے گھر جاتے، وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی، لیکن رابعہ بہت پریشان نظر آتی۔ وہ کھچی کھچی رہتی اور پہلے کی طرح نہ ملتی۔ انہی دنوں شہاب بھائی نے بوا حسنہ کو ریشمی کپڑوں پر گوٹا کناری ٹانگتے دیکھا۔ مومانی بھی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آئیں۔ شہاب بھائی کو تو خوشگمانی ہو گئی کہ بھائی کی اور رابعہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تاہم وہ حیران تھا کہ رابعہ کی گلابی رنگت ماند کیوں پڑتی جا رہی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلاتا رہتا تھا۔ ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ بھائی نے رابعہ کے کھچے کھچے رہنے کا سبب پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ بھائی نے سوال کیا کہ تم کو کیا پریشانی ہے، کیوں اداس رہنے لگی ہو؟ رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہاب بھائی نے بالآخر مومانی سے ہی پوچھ لیا کہ رابعہ کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑوں پر گوٹا کناری لگا رہی ہیں، جبکہ شاید وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر خوش نہیں ہے، اسی لیے تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ مامی نے چونک کر کہا، تمہارے ساتھ شادی؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے، اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو تمہیں بچپن میں گود لیا تھا نا، اس لحاظ سے رابعہ تمہاری بہن ہے۔ یہ سن کر شہاب بھائی کو تو چکر آ گیا اور اس کا ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھر چلا آیا۔ اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ تو ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو رابعہ پر بیتی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔
سوات وغیرہ کے رواج بہت سخت ہیں۔ رابعہ ماموں ممانی کے سامنے بول نہیں سکی اور بیاہ کر سردار صاحب کے گھر چلی گئی ان کی بہو بن کر، لیکن ایک ایسے قلعے میں قید کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ سخت پابندیوں میں جکڑی گئی تھی، اس کو میکے آنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔ سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا، یہاں نہ کوئی کسی کو پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے رابعہ کو میکے نہ بھیجا۔ اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ یہ کیسے گھرانے میں نے بیٹی دے دی ہے کہ جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماموں رابعہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے، لیکن باہر سے ہی مردوں سے مل کر اور خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے تھے۔ اول تو وہ بیٹی سے ملاقات کرواتے ہی نہیں تھے، اگر ماموں منت سماجت کرتے تو ملاقات ہوتی بھی تو صرف لمحہ بھر کی، دور سے وہ سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک والد کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا، ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں، وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے جب گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی، یہ تو اس کے اپنے والدین کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ بے قرار ہو کر حجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ رابعہ حجرے کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز تھی، بھائی ذرا ٹھہریے تو۔ اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے۔ آپ فلاں گاؤں کے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا تو میرا یہ پیغام نسیم خان کو پہنچا دینا، ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھ کو اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا ہے۔ مجھے یہ دولت سونا روپیہ نہیں چاہیے، میں اداس ہوں، بہت اداس، جلدی سے آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ایک لمحے کی بات تھی جس کو سن کر تحصیلدار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی کہ تحصیلدار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے۔ سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے یہ بات ان کی گوش گزار کر دی۔ انہوں نے رابعہ سے پوچھا، کیا تم نے تحصیلدار کو روکا تھا جب وہ گھوڑے پر یہاں سے گزر رہا تھا؟ جی ہاں، رابعہ نے جواب دیا۔ تم نے ایسا کرنے کو کس نے کہا تھا؟ تم نے کیوں کیا؟ میں نے تو بس اپنے والد کو پیغام بھیجوایا ہے کہ وہ آ کر مجھ کو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ میں اس قید سے دل گرفتہ اور اداس ہو گئی ہوں۔ سردار نے تحصیلدار کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے میرے گھر کی خاتون سے کیا بات کی تھی؟ تحصیلدار نے بھی وہی بات دہرا دی جو رابعہ نے کہی تھی۔ سردار صاحب کو یقین آ گیا کہ ان کی بہو کا تحصیلدار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا اور اس نے محض پیغام بھجوانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا۔ تاہم یہ بات بھی ان کے نزدیک کم جرم نہ تھا۔ تحصیلدار چونکہ قصوروار نہ تھا لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا، اس سے تو اور بھی بدنامی ہو جاتی، لیکن رابعہ کے لیے سزا تجویز ہو گئی تھی۔ گھر کی بزرگ خواتین نے رابعہ کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا، میں جانتا ہوں رابعہ کے تحصیلدار سے کوئی مراسم نہیں ہے، پیغام دینے کا یہ طریقہ لیکن میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ تو بے عزتی کی علامت ہے۔ آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جسارت کر سکتی ہیں۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منادی کرا دی کہ فلاں جگہ میرے ڈیرے پر جمع ہو جانا۔ مقررہ وقت پر جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو رابعہ کو ان کے بیچ لایا گیا۔
اور سب کے سامنے اس کو فرد جرم سنا دی گئی اور سزا پر فوراً عمل درآمد بھی کروا دیا گیا۔ بعد میں اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ پہاڑی علاقے میں بہا دی گئی، کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایسی عورتوں کی یہی سزا ہونا چاہیے تھی۔ ماموں جب اپنے کاروباری کاموں کو نمٹا کر سرحد سے لوٹے اور رابعہ سے ملنے گئے تو وہاں ان کی بیٹی کے بجائے اس کی دردناک داستان کی باز گشت ہی ان کو سننے کو ملی۔ وہاں رابعہ تھی کہاں جو ان کو ملتی؟ جہاں پورے علاقے کے لوگ ایک جیسی سوچ کے حامل ہوں، وہاں بیچارے ماموں ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ماموں تو بس آہو بقا کرتے اور روتے رہ گئے، اور مومانی تو بیٹی کی موت کا سن کر غش کھا کر گر گئیں۔ اب وہ کہتی تھیں کہ میں نے دولت مند داماد کی لالچ میں اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ ماموں مومانی کا غم اپنی جگہ، لیکن میں اور شہاب بھی اس واقعے کے صدمے سے دہل کر رہ گئے تھے۔ آج بھی ہم اس صدمے کو نہیں بھلا سکے۔ جب رات کے ویرانے میں یکبستہ ہوائیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ رابعہ کی بے گناہی کا ماتم کر رہی ہیں۔